سالار کا باپ بہت چالاکی سے کام لے رہا ہے۔ اسے سارا کچھ پتہ چل گیا کہ ایمان کا پہلے سے رشتہ زین کے ساتھ تھا، لیکن وہ سب کے سامنے اس کے کھڑا ہو کے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایمان اور سالار کی جو شادی ہوئی ہے اس کے بارے میں سب کو تھوڑا سا بہت کچھ چھپی ہوئی باتیں جو کہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن خیر اسے وہیں پہ چپ کرا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو کہ میرا اپنی بیٹی کو لے کے چپ کر کے چلی جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس، جمیل کے پاس، تو وہاں پہ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سب بہت پریشان ہوتے ہیں سویرا کے لیے، کیونکہ وہ کسی کو بنا بتائے وہاں سے چلی گئی ہوتی ہے۔ زین اپنی بری حالت کر کے بیٹھا ہوتا ہے جب سے اس نے ایمان کو دیکھا ہوتا ہے، جبکہ آپ جو کہ لالچ کی انتہا میں گر چکا ہے، اسے اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں ہے کہ ان سب میں وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی سویرا اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی بیٹیاں اسے اپنے گلے لگا لیتی ہیں، سب مل جل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ سویرا کے جانے کا بولتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں سے جانے کی بات کی تو میں سب کو آگ لگا کے یہیں پہ قبر بنا دوں گا۔ دوسری طرف ناشتے کی اس میں سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ باپ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے ایمان اور سالار کے رشتے کو لے کے، اور سب کے سامنے شو کر دیتا ہے کہ پہلے زین کے ساتھ اس کا رشتہ تھا، لیکن کسی نے یہ بات بتانا ضروری نہیں سمجھی۔ تو آگے سے زین کا باپ بات کو بہت اچھے سے سنبھال لیتا ہے۔ ماہا جو ہے وہ ایمان کو لے کے بہت ہی غلط فہمیوں میں شکار ہے۔ دوسری طرف صبح ہوتے ہی سویرا اپنے بچیوں کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور بس میں بیٹھ جاتی ہے۔ پیچھے سے جمیل آ گیا ہوتا ہے اور بس کے پیچھے وہ بھی اپنی گاڑی لگا لیتا ہے۔ جیسے ہی بس اسٹاپ پہ رکتی ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے بچیوں کو نہ پکڑ لے۔ سالار اپنے سسر کے ساتھ نکل آتا ہے اور جیسے ہی بس اسٹاپ پہ رکتی ہے تو جمیل اندر جاتا ہے، اپنی بیوی کے ہاتھ لگاتا ہے، تو آگے سے سالار کہتا ہے کہ بس اب ہم آ گئے ہیں۔ وہ سالار کو دھکا دیتا ہے کہ سالار کا سر پھٹ جاتا ہے وہیں پہ، لیکن پولیس کو سالار پہلے سے کانٹیکٹ میں لے چکا ہوتا ہے۔ ادھر سے زین کال کرتا ہے ناشتے میں بلانے کے لیے، کیونکہ سب فیملی والے ناشتے پہ گئے ہوتے ہیں سوائے زین اور ایمان کے، تو وہ اسے بلاتا ہے کہ تم آؤ، تو ایمان کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ اسے ملنے کے لیے وہاں پہ ان کے گھر جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ان کے گھر والے کوئی بھی نہیں ہوتے۔ دوسری طرف سویرا کے والد بہت ناراض ہوتے ہیں کہ اب تم نے کہیں بھی جانا ہو مجھے بتائے بغیر نہیں جانا۔ ایمان جب پہنچتی ہے زین کے گھر تو وہاں پہ اسے کوئی بھی نہیں ملتا، تو وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسے زین جانے نہیں دیتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے جاتا ہے۔ جبکہ سویرا کی جو ساس ہے وہ اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے کہ تم کیسے بھائی ہو، تم نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے۔ ایمان زین کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اسے رو رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے سسک رہا ہوتا ہے کہ تم نے میری محبت کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ ایمان اسے چپ کراتی ہے اور اسے ساری تفصیل بتا دی ہے کہ کس طرح تمہاری ماں اور جمیل بھائی نے مل کے ہمارا رشتہ ختم کروایا۔ پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی وہ، لیکن میرا باپ جس کرب میں گزرا اس کا مجھے پتہ ہے۔ تو زین آگے سے کہتا ہے محبت تو میں نے تم سے کی تھی نا، تو یہ سب کچھ ہم نے طے کرنا تھا، ابھی بھی وقت ہے، تم مجھ سے طلاق لے لو۔ جبکہ زین ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایمان کو، وہ زین کے گھر جاتا ہے، اسے وہاں پہ نہیں ملتی۔ زین ایمان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اتنے میں وہاں پہ سالار آ جاتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ وہ کہتا ہے ایمان، تو وہ اسے ہمدردی کرتا ہے، بلکہ نہ کہ ایمان کو ڈانٹتا ہے، بڑے ہی پیار سے اسے کہتا ہے کہ ہمیں تم سے ہمدردی ہے، لیکن یاد رکھو کہ ایمان میری بیوی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تمہیں دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ایمان کہتی ہے کہ اب میں اسے دل سے محبت کرتی ہوں اور میں نے اللہ کو گواہ بنا کے اسے شادی کی تھی، میں نے خود نے ہی پرپوز کیا تھا اس کو۔